سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے میخانے دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام پیمانے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا مدینہ شریف سے 43 سال پہلے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کو۔ شروع کیسا کیا پتہ ہے؟ پیارے تقی، سبحان اللہ کتنی مٹھاس ہے، پیارے تقی کیا کیا لکھواؤں، میرا دل غمزدہ ہے، بڑے جا رہے ہیں اس کی جگہ چھوٹے لے رہے ہیں لیکن وہ حق نہیں ادا کر رہے۔ بڑوں نے چھوڑا ہے شریعت اور طریقت کو، وہ ملفوظات کو چھوڑا ہے، اس کا عمل ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جو اس چیز کو نبھائیں۔ فرمایا نمبر نکال لیتے ہیں، آپ میرے پاس موجود کہ نمبر نکال لیتے ہیں ان کی محبت میں لیکن ان کی قدر نہیں کرتے۔ ان کی قدر ہے قرآن پاک حدیث پاک کی نصیحت پر عمل کرنا۔ وہاں سلیم اللہ خان صاحب کی بات بتائی نا، یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں کھانا نہیں کھا سکا۔ مزاج ہے ہر ایک کا اپنا کہ ہم دیندار کہلاتے ہیں اور چاول جو ہے وہ چمچے سے کھا رہے ہیں۔ بھائی دودھ والی سیوئیاں کوئی مٹھی سے کھائے گا؟ سوپ کوئی مٹھی سے پیے گا؟ کڑھی کو اس میں کھچڑی میں ڈالا تو کوئی ہاتھ سے کھائے گا؟ کڑھی زیادہ ہے تو، ورنہ تھوڑی ہے تو ملا ملا کر کھا سکتا ہے ہاتھ سے۔ ہم دیندار کہلاتے ہیں، چمچے سے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ سب میری طرف دیکھنا، میں ایسے ہاتھ کرتا ہوں، یہ چمچہ ہے جی، دیندار ہم کہلاتے ہیں، اور چمچے میں چاول آ نہیں رہے تو ہاتھ سے چاول ڈال رہا ہے اس میں کیا عجیب بات ہے، الٹے ہاتھ سے چاول ڈال رہا ہے پھر چمچے سے کھا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے۔ یہ بھائی جو چیز چمچے سے کھا سکتے ہو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن جب ہم یہ حرکتیں کریں گے تو ہماری اولاد اور ہمارے متعلقین وہ کیا کریں گے؟ پھر پلیٹ صاف کرے گا یہ شخص جو اپنے ہاتھوں کو بچا رہا ہے۔ انگلیاں چاٹنے کا مزہ کہاں ہے؟ پہلے بیچ والی انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ، پھر انگوٹھا، پھر ان دونوں کی مرضی۔ تو چمچے سے کھا رہے ہیں بڑی نفیس طریقے سے اور جناب وہ چھری جو ہے وہ کانٹا وہ مارا بوٹی کے اندر، بوٹی اچھل کے آ گئی مفتی صاحب کے پاس۔ جی وہ کیا کرے بیچارہ، کپڑے ہی ایسے ہو گئے جی۔ پھر سیدھے ہاتھ سے طاقت لگتی ہے نا، سیدھے ہاتھ سے اس کو کاٹا، ٹھیک ہے کسی چیز کو بھی، اس کے بعد پھر کھائے گا کس ہاتھ سے؟ الٹے ہاتھ سے کھائے گا۔ احساس نہیں ہم لوگوں کو، میٹھا ہے کوئی کسٹرڈ ہے وہ مٹھی میں بھر کے تھوڑی کھائے گا، چمچے سے کھاؤ۔ لیکن میٹھے چاول کیوں چمچے سے کھاتے ہو بھائی؟ اور اصل میں ہم دوسروں سے مروب ہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس وقت ہماری بہو بیٹیاں بھی سن رہی ہیں۔ ایک مثال ہے، کسی مجلس میں حضرت فرماتے ہیں کہ خاتون کے 8 انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں، کنگن پہنے ہوئے ہیں، کڑے پہنے ہوئے ہیں، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، گلے کے اندر 5 لاکھ کا ہار پہنا ہوا ہے، اور سب اس پریشان ہو ہاتھ ہلا ہلا کے بات کر رہی ہے، یہ آپا ریا کر رہی ہے دکھلا ہوا۔ اس مجلس میں خاتون ہے، اس کے پرس میں 10 کروڑ کا ہیرا ہے، وہ اسے مروب ہوگی؟ یہ ہندو عورتوں کا تھوکا چاٹنے والیوں اور یہود و نصارہ کی نقل کرنے والوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی محبت ہوگی اس کی نقل کرے گا۔ یہود و نصارہ سے محبت ہو رہی ہے اسی وجہ سے اس کی نقل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ جو محبت ہمیں ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، اس سے بڑے کی محبت تو نقل ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کس کے لیے نمونہ ہے؟ یرجو اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کس کے لیے نمونہ ہے؟ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کس کے لیے نمونہ ہے؟ جو اللہ کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ یہ ہندو عورتیں لیکن تو آپ بھی لیکن ننگا لباس، تو چاک بڑے تو آپ کے بھی چاک بڑے، گریبان پھٹا ہوا آپ کا بھی گریبان پھٹا ہوا، باریک لباس، چست لباس، ننگی عورتیں اٹھائی جائیں گی، اللہ معاف فرمائے۔ الحمدللہ برقع پہنتی ہو، چہرے کا پردہ کرتی ہو، آنکھ کا پردہ کرتی ہو، گلوز پہنے ہوئے ہیں، ساکس پہنے ہوئے ہیں، پھر آپ کی آنکھیں کدھر دیکھ رہی ہیں؟ آنکھوں کا زنا نہیں ہو رہا کیا؟ نعوذ باللہ۔ دولہا بائی پاگل، دولہا بائی نام محرم ہے، دولہا بائی کی دیکھنے کی فکر کر رہی ہے۔ ارے رحمت کا بر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، یہ عالم جل رہا ہے، برس کے بجھائیے۔ بادل میں جب پانی ہوگا تو برسے گا نا، ورنہ زوردار بیان تو کر لے گا۔ ہمیں تو حضرت فرماتے تھے اپنے استاذ والدین جو نیک ہیں وہ تو نیکی کب کریں گے، ورنہ استاذ والدین کے بعد استاذ پھر شیخ۔ ورنہ ایسا عمل ہو کہ فنا تو اتنا ہو جاؤں اے شیخ آپ کے ذات عالی میں، جو ہمیں دیکھے آپ کا دیدار ہو جائے۔ پیارے شیخ فرماتے تھے سنت شریعت پر ایسا عمل ہو کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ فرمائے میرا امتی آ رہا ہے۔ امتی کس کو کہتے ہیں بھائی؟
جان دے دے لیکن شریعت سنت سے نہ ہٹے. یہ ہے. بہرحال پہلے یہ باتیں پھر ختم بھول نہ جاؤں نا. تو فرمایا کہ برکت والا طالب علم اور ایک رٹافیکیشن طالب علم. ہماری بہو بیٹیاں اگر فیل ہوتی ہے نا بس بیں بیں رونا, اب میں دوبارہ مدرسے نہیں جاؤں گی. کیوں؟ سہیلیاں ہنسیں گی. میرے پاس ایک پرچہ ہے حضرت کے ملفوظات کا, پاس اور فیل کے نہ پڑھیے, اللہ کی رضا کے لیے پڑھیے. نمبر کم آئے خدا نخواستہ محنت کے باوجود بھی, اللہ کے پاس نمبر کتنے ہیں. ہم تو آپ کو تو جان لڑا کر اول نمبر لینا ہے بھائی. ماشاء اللہ اپنے اساتذہ کی محنت رنگ لائے. بہرحال ایک مطالعہ, مجہولات الگ معروفات الگ. تکرار عرض کر دیا. استاذ کا سبق تیسرے دن دھیان سے سننا. درمیان میں ایک بات روک کر عرض کرتا ہوں. مطالعے کے لیے, تکرار کے لیے, استاذ کا سبق سننے کے لیے اور مطالعے کے اندر کیا کیا کتابیں آتی, اس کے لیے یکسوئی چاہیے. موبائل والوں کو یکسوئی کہاں. ایک شخص کو میں جانتا ہوں, میرے اجازت یافتہ, 3 مہینے سے فجر کی نماز نہیں پڑھائی. کیوں؟ میں اس کی طرف سے گواہی دے سکتا ہوں کہ موبائل کے گٹر لائن میں نہیں مبتلا ہے. کہ شیخ خدا کی قسم میں نے کوئی ویڈیو گیم تک نہیں کھیلی. پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہ مطالعے کی وجہ سے دیر ہو گئی. فرض نماز چھوڑ دیں گے. مطالعہ کتنے بجے ختم ہوا آپ کا؟ 12:30 بجے. پھر کا وہ تفسیر, یہ تفسیر, وہ اشعار, یہ تلاوت, اور یہ 3:30 بج گئے. میں نے کہا بھائی یہ عوام جو آپ کے لیے انتظار روز کرتی ہے 5 منٹ پھر کوئی کھڑا ہوتا ہے, یہ آپ سے دین سیکھیں گے؟ ہٹاؤ اس موبائل مصیبت کو. جب موبائل نہیں تھا میں نہیں نقل کر سکتا, لیکن حضرت علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب مجھے کسی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے تو میں کتاب منگواتا نہیں ہوں, کتاب کے پاس جاتا ہوں. کیونکہ کتاب میرا استاذ ہے. میرا کتاب تو استاذ میرے پاس آئے یا میں استاذ کے پاس جاؤں. یہ بڑے جگر والے کا کام ہے. کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا اگر کتاب خود منگا لی وغیرہ. لیکن مثال بتا رہا ہوں میں آپ کو اس بات کی. اب یکسوئی کہاں اس ویڈیو گیم کے اندر, فلموں کے اندر یکسوئی کہاں ہے, کارٹون کے اندر یکسوئی کہاں ہے. تقریریں 500 لوگوں کی بھری ہوئی ہیں, تصویریں دکھا رہے ہیں. مدینہ شریف میں مسجد نبوی سے میں نکلا, کھڑی جاننے والا تب بھی حرام ہے, اجازت نہیں ہے. وہ کوئی جان بچا نہیں, کھڑی. ہمارے ساتھیوں نے فوراً موبائل لے لیا, ڈیلیٹ کیا. ہماری جگہ پر اتنی سختی ہے, اتنی سختی ہے. پہلے ہمارے ساتھی کوئی فوٹو کھینچ لیا تو موبائل لے کر ڈیلیٹ کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہمارے دوستوں نے جو ڈیوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں نا, ہاتھ جوڑ لیا کہ ہم موبائل میں تمہاری تصویر نہیں دیکھیں گے. کیوں بھائی؟ کا 90% جس کی موبائل لی گندی فلمیں بھری ہوئی ہیں, تو ہم کیوں برباد ہوں؟ موبائل صاف کر کے دے دیتے ہیں. قاری ارشد عبید صاحب عزم اعلیٰ نائب محتم جامعہ اشرفیہ میرے خلیفہ ہیں. ایسے شیر کی طرح آنکھیں دکھاتے ہیں, کوئی تصویر نہ کھینچے. ابھی چند ماہ پہلے سفر ہوا تھا وہاں, ایک آدمی کوئی تھا آیا تھا, نوجوان بدتمیزی کرنے لگا, موبائل اٹھا کر حوض میں پھینک دیا کہ جاؤ جا کے لو. حوض بھی گہرا. پھر ایک طالب علم نے غوطہ لگا کر لیے, آپ کے لیے ہدیہ ہے. پھر قاری ارشد عبید صاحب ان کو تلاش کر رہے تھے, اب تک تو نہیں ملے تھے, تو پھر اتنا پیسہ بغیر ثواب کے صدقہ کر دیا. سب کا دماغ ٹھیک ہو گیا. کیا مصیبت ہے بھائی جب ایک تصویر نہیں کھنچواتا آدمی تو کلک کھینچ لیا انہوں نے تصویر. میری ماں بہن بہو بیٹی غور سے سننا. تو ہمارے ساتھیوں نے کہا اس نے جو نیک گمان کیا اللہ ان کے نیک گمان سے بڑھ کر بنا دیں. پھر پتہ چلا ہوٹل میں چھوٹی مجلس ہوتی ہے, وہ آنے لگے. تیسرے دن مجھ سے ضد کرنے لگے میں تمہاری مووی بناؤں گا. کیوں بھائی؟ بس بس بس. میں نے کہا بھائی سوال کا جواب دے مجھے. آپ یہ مووی مختصر عرض کروں گا اپنی ماں, بہن, بیٹی, بیوی کو دکھائیں گے؟ ماں کو دکھائیں گے. کہ اسی لیے تو بنوا رہا ہوں. ان کا میری تصویر دیکھنا جائز ہے؟ اللہ کا حکم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرماتے ہیں من تقیزیہ ہے, اپنی بعض منزلیں نیچی رکھیں. کھل کر اللہ نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. کس سے؟ دیور تیرے لیے موت ہے, اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے. بہنوئی, نندوئی, خالو, پھپھا, ماموزاد, تایازاد, خالازاد, پھپھیزاد. پھر یہ فیس بک کی بکواس کہاں سے آ گئی؟ یہ جملہ سن کر کتنے دوستوں نے فیس بک یوٹیوب ختم کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی فیس بک اور یوٹیوب نے کی ہے. اور ہم مسلمانوں کے ہر سیکنڈ پر لاکھوں لاکھوں ڈالر ان یہودیوں کے پاس جا رہے ہیں, اور وہ کیا تماشے کرتے ہیں اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں. شکل کیسی ہے, اعمال کیسے ہیں. بیوی سے بات نہیں کریں گے, اسی میں لگے ہوئے نعوذ باللہ. بیٹے بیٹیاں دیکھ رہے ہیں بابا سفید داڑھی بیان کیا کرتا ہے. میں نے کہا بھائی آپ کی بیوی کا, بہن بیٹی کا مجھے دیکھنا جائز ہے؟ جب سفید داڑھی والے کو دیکھے گی, کالی داڑھی والا جو سونے کی فکر کر رہا ہے مفتی صاحب, یہ اس کو کیوں نہیں دیکھے گی؟
کہنے میں کیا رہ گیا، کوئی بات نہیں، نو پرابلم بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چترال کا سلاجید کھاتا ہے تب بھی سوتا رہتا ہے۔ یہ ایسا چیمپئن ہے سونے کا، اشرف المدارس میں اس نے تخصص کیا، نائب امام صاحب اور مؤذن صاحب مقرر ہوئے، اور میں اذان کا جواب دے رہا تھا فجر کا، اچانک الصلاۃ خیر من النوم آواز نہیں آئی، میں سمجھ گیا شاید یو پی ایس صحیح نہیں ہے یا جنریٹر اسٹارٹ نہیں ہوا۔ جب میں گیا میں نے کہا مولانا صاحب، اجازت یافتہ صاحب، خیریت؟ کہا میں سو گیا تھا۔ بھائی الصلاۃ خیر من النوم پر سو گئے تھے؟ جب ماریشس میں مولانا اسحاق صاحب، حضرت کے پوتے نہیں، استاد وہاں کے پرانے، وہ سلام پھیر لیا، یہ سب سجدے میں سو رہے ہیں۔ یہ تو شکر ہے سجدے سے سر اٹھا تو آسمان میں تھا۔ ماریشس میں ایک آدمی سامنے سو رہا تھا، میں نے کہا بھائی صاحب کیا ادھر سوتے ہو بھائی؟ نہ سو میرے بھائی، افطار کے وقت کسی کو نیند آتی ہے؟ نکاح کے وقت ہے؟ اور طلبہ ہنس رہے ہیں، صبر شیخ صبر، تو کوئی نیند نوٹ گنتے ہوئے نیند آتی ہے؟ نہیں۔ افطار کے وقت میرا کیا حال ہوتا ہے پتہ ہے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے جیسا کمینہ نالائق کوئی بھی نہیں، پھر میرے ویسے ہاتھ کھلتے ہیں، پھر سامنے دیکھتا ہوں، پھر ادھر دیکھتا ہوں، ارے بھائی جلیبی تو لاؤ، یا اللہ میرے جیسا کوئی پاگل نہیں ہے جی۔ یہاں نیند نہیں آتی، یہاں تو ایسے جاگ کر رہتے ہیں، کب آواز آئے کب حملہ کر دیں، ہے جی۔ ساری خوراک بڑی سادی ہے جناب، چند پراتنا گوشت دی تے چند ڈونگے زردے دیں تے 12 پولے نان شریف، ساری خوراک بڑی سادی ہے جناب، ہے جی۔ اور چل نہیں سکا، گیا حکیم صاحب کے پاس، حکیم صاحب نے 3 پوڑیاں دی، یہ پوڑیا پانی، یہ پوڑیا پانی، یہ پوڑیا پانی، دیکھنے لگا، اوے جاہلا کتنے پڑیا ہے، اتنی جگہ اور ہوتی تو ایک سموسہ اور نہ ٹھوس لے لا، ہے جی۔ تو وہ کہنے لگا جب ماریشس میں، جب میں نے کہا آپ سو رہے ہیں، کہا تمہارا مفتی محمد کریم صاحب ہے نا، اس کا فیض ادھر ماریشس میں آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا جناب آگے چلتے ہیں جی نا۔ استاد کا سبق دھیان سے سن لیا، موبائل کی بات عرض کرتا ہوں، آگے جو ہے اس میں تھوڑا وقت ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ 3 باتیں ہو گئی تھی کہ مطالعہ، تکرار اور استاد کا سبق دھیان سے سننا۔ یہ ویڈیو گیم والے کے خواب میں بھی ویڈیو گیم چلے گا، فلمیں دیکھنے والے کے یہی چلے گا۔ اور افسوس 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 مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم تو ارطغرل ڈرامے کا دوسروں کو اس لیے دعوت دیتے ہیں جہاد کا جذبہ ابھرتا ہے۔ میں نے کہا پھر بھائی نماز کا جذبہ ابھرنے کے لیے بھی فلم بناؤ، پھر زکوٰۃ کا جذبہ ابھرنے کے لیے بھی فلم بناؤ، پھر جناب روزے کے لیے بھی فلم بناؤ۔ میں نے کہا بابا جی آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہمارے لیے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی قربانیاں اور جنہوں نے عمل کیا اور جو عمل کر رہے ہیں ہمارے لیے یہی کافی ہیں۔ ہمیں کسی فلم کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا دل گندا ہو، ہم اپنی جوانیاں بیت الخلا میں جا کے برباد کرتے رہیں۔ ٹھیک، اب آگے چلتے ہیں، اس کی تفصیل اتنی زیادہ ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے میں خانے دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام